अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा व तफ़सीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो है हम अपने सबक का आगाज़ सूरत अल-बकरा आयत नंबर 210 से शुरू करेंगे। सेकंड पारा है। आप सब अपने मुसहफ़ यानी कुरान करीम के में जो आयत बताई जाती हैं उन पे नज़र रखिए, यानी मुसहफ़ खोल के रखिए और उस देखें कि कहाँ पे बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। तो देखते हैं आयत नंबर 210 सूरत अल-बकरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल यंजुरूना इल्ला यअतियहुमुल्लाह, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आए उनके पास अल्लाह फ़ी ज़ुललिम मिनल गमाम, बादलों के साए में, वल मलाइकतु व कुदियल अम्र, और फरिश्ते आएँ और काम कर दिया जाए पूरा, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ लौटाए जाने हैं मामलात, तमाम के तमाम मामलात। अब देखें यहाँ पे जो पिछला सबक है आप उसको थोड़ा सा जहन में ला के करें कि अल्लाह ताला मना कर रहे थे कि शैतान के कदमों पे नहीं चलना, और जो कुरान इस्लाम कहा गया है, दिया गया है, उस पे पूरे के पूरे दाखिल होना है। और क्यों तुम जो है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, या आजकल सो कॉल्ड हम मुसलमान हैं कि ईमान भी लाते हैं तो भी हम, अल्लाह ताला फरमाते हैं हल यंजुरून, किस चीज़ का इंतज़ार है तुम्हें? क्या तुम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि फरिश्ते आएँ बादलों में और ख़ुद अल्लाह ताला आ जाएँ और तो और सारा का सारा काम हो जाए, यानी मौत आ जाए या क़यामत आ जाए और सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटने हैं। ये तो हम सबको पता है, अल्लाह ताला ने बताया है। मतलब कहने का ये है कि किस चीज़ का इंतज़ार है? जब अल्लाह की अहकामात भी आ गए, कुरान भी आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी आ गई, उनकी तरीक़ा भी आ गया, उनकी दावत और तबलीग भी आ गई, तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? क्यों इस्लाम पे चलने को तैयार नहीं हो? क्यों अभी तुम्हें ये लगता नहीं कि ये लाइफ स्टाइल है? देखिए, यहूद का भी मैं इसमें ज़िक्र करूँगी कि यहूद जो है वो उनका एक अकीदा था, या वो इंतज़ार कर रहे थे या सोचते थे ऐसे हुज्जतबाजी करने को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, हम तो भाई नहीं मानते, हम तो मानेंगे खुद अल्लाह ताला ही आ जाएं। आप आगे जाके सूरत नाम और बहुत सी सूरतों में पढ़ेंगे कि या तो खुद अल्लाह ताला आ जाएं, या आसमान से किताब आ जाए, या हमारे पास आ जाए, यानी ना मानने के हज़ारों बहाने। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह ताला खुद आ जाए और फरिश्ते आ जाएं तो फिर तो क़यामत आ जाएगी, फिर इम्तिहान कैसा? तो क़यामत को तो या किसी की इनफरादी मौत आती है तो ये तो सब होता ही है कि फरिश्ते भी आते हैं, जान भी निकालते हैं और सारे मामलात अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाते हैं। फ़ायदा तो अब है, करने का वक्त तो अब है कि अल्लाह पर बिलीव करें, अल्लाह पर यकीन करें, अल्लाह की लाई हुई जो भेजे हुए जो अहकामात हैं उन पर जो है उनकी अताअत करें, तो आप इम्तिहान या टेस्ट में पास होंगे। वरना जो लोग दलाइल से नहीं मानते, बस वो ऐसे ही, वो असल में वो किसी चीज़ से भी नहीं मानते। अगर खुद अल्लाह ताला आ भी जाते, अगर खुद फरिश्ते भी आ जाएं तो भी कह देंगे हमारी तो आंखों पे पट्टी बन गई थी भाई, हम पे तो कोई जादू ही हो गया था, हम पे तो हमारा तो दिमाग ही फिर गया था, हम पे तो किसी ने हिप्नोटाइज ही हमको कर दिया था, और ये कहकर और वो जो है अमल नहीं करेंगे, क्योंकि हुज्जतें करनी है। इसी तरह देखें, चलें ये तो वो बात हो गई। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं अच्छा दीन पे आने के लिए अभी तो भाई उम्र है, अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी तो शादियों की उम्र है, फिर शादी हो जाए फिर दीन का कुछ करूँगी, फिर अच्छा अब तो बच्चे हो गए, बच्चों के साथ फुर्सत ही कहाँ मिलती है, अच्छा अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो और मसले हो गए, मसाइल भी बड़े हो गए, अब इनकी शादियाँ हैं, अब इनकी जॉब्स हैं, अच्छा अब अपनी जॉब है, अब अपनी जो है वो है, ये बनाना है, घर बनाना है, शादियां करनी है, फ़लान करना है, ज़रा फारिग होंगे करेंगे। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक? क्या पता वो कल आए या ना आए, और आए भी तो इस काबिल भी हों कि कुछ कर सके या ना कर सके। जो वक्त है अब वक्त है,
جو کرنا ہے اب کریں، ان مصروفیات کے ساتھ کریں، یہی امتحان اور وقت ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثبوت کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سل بنی اسرائیل، آیت نمبر 211 دیکھیے، سل بنی اسرائیل، کہ پوچھ لو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیہ، کتنی عطا کی ہم نے ان کو روشن نشانیاں، آیات بینہ، کتنی روشن آیات ہم نے اس کو دیں، واضح دیں، کلیئرٹی کے ساتھ نشانیاں دیں۔ وَمَن یبدل، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو، نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد ہی، اس کے بعد کہ وہ آ جائے اس کے پاس، اس کے بعد کہ ما جاءتہ، کہ آ جائے اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بے شک سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ حجت باز قوم کیسی ہوتی ہے تو بنی اسرائیل کو دیکھ لو، ان پہ پوچھو کہ کتنی ان پہ نعمتیں کی تھیں۔ آپ پیچھے پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، 2 دفعہ کہا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، بنی اسرائیل کو کہا۔ نبی اتنی فضیلتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا ان کو عطا ہوا، نعمتیں جہاں بیان کی جا رہی ہیں، نعمتیں بیان دی ان کو، ہر طرح کی نعمت دی، ان میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان کو ہر طرح سے من و سلوہ دیا، ان کو فرعون سے نجات دی، پھر ان کو کئی نعمتیں دیں، ان کو یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ من آیات بینہ، روشن نشانیاں دیں، جیسے آپ آگے سورۃ اعراف میں پڑھیں گے کہ 9 نشانیاں ملی تھیں، ان میں سے 2 تو وہ ید بیضا اور یہ جو تھا عصا تھا، اور یہ دیں، کتنی نشانیاں دیں، اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے، اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے فرما بردار نہیں ہوئے، بلکہ نعمتوں کو ہی بدل دیتے تھے۔ کتنے ظالم تھے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ اب خود کو بدلیں قرآن کے مطابق، اللہ معاف کرے من مانی، اپنے عقائد کے مطابق من مانی تعویلیں قرآن میں سے نکالتے ہیں، اور قرآن میں سے وہ چیزیں نکالتے ہیں جو کہ یا اپنی مرضی کے مطلب اور معنی اور مفہوم پہناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی نعمت کی، یعنی قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، تورات کیا تھی، تمام نبی رسول کیا تھے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہم پہ نعمتیں ہیں، ان کے سے بجائے فائدہ اٹھانے کے، ان کا کہنا ماننے کے، ان کی اطاعت کرنے کے، ان کو ہی بدل ڈالا، ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کہ جو ہے بہت کہتے ہیں کہ میں پکڑ کروں گا، پھر سخت شدید پکڑ، شدید العقاب۔ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا پچھلے پارے میں کہا، اسی قوم کو جس کو کہا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، اسی قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر غصہ ہوئے اور تم مغضوب ہوئے۔ کیونکہ نعمتوں کی قدر نہیں کی، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، جو اللہ نے کہا اس کے اپوزٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی قوم ہو، جب نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، جب شکر گزاری نہیں کرتی، جب فرما برداری نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک تو مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد مہلت چھین لیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کی مہلت چھینی اور اس کے بعد اس کو مغضوب قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بدل کے دوسری قومیں لے آتے ہیں اور ان پر کیا کر دیا، ذلت مسلط کر دی۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان کو بلکہ کیا کر دیا تھا کہ انسانی شکل کو سوچیں کہ بندر اور سور بنا کے رکھ دیا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، سبت کے حکم کو نہ مانا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کتنی آیات بینات جو ہے ان کو دیں، لیکن ان کو پھر بھی ہوش نہ آئی۔ تورات جو سراسر چشمہ تھی ہدایت کا، وہ اس پر ایمان نہ لائے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی انسان جب گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی جو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں ان کو چھین کر کیا کرتا ہے، اس پر کفر، اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 212، زُیِّنَ لِلَّذِینَ، خوبصورت بنا دی گئی، کفر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کی زندگی، وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وَالَّذِینَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا، فَوْقَهُمْ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حد و بے حساب۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کہہ رہے ہیں کہ زُیِّنَ، خوبصورت بنا دی گئی، اٹریکٹیو بنا دی گئی،
آنکھوں کو کھبنے والی بنا دی گئی، بہت کشش والی بنا دی گئی۔ کیا چیز بنا دی گئی؟ دنیا کی زندگی۔ لیکن کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے یہ دنیا بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت اٹریکٹیو، بہت آنکھوں کو لبھانے والی، اور ان کا بڑا دل لگتا ہے اس میں، اور اس میں بڑا گلیمر ہے اور گلیمرس دنیا ہے، اور چکا چوند کرتی ہے یہاں کے بڑی بڑی جو چیزیں ہیں اور ترقی ہے اور کامیابیاں ہیں، وہ سب دنیا تک محدود رہ جائیں گی۔ انسان کا ایمان جتنا جتنا بڑھتا جاتا ہے، اتنا اتنا اس کے دل سے یہ سب چیزیں اترتی جاتی ہیں، بیزاری ہوتی ہے ان چیزوں سے، ان بڑے بڑے گھروں سے، ان بڑی بڑے پھیلے ہوئے کاروباروں سے۔ منع نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شک رکھیں، لیکن بیلنس کرتے ہوئے۔ ایک مسلمان کی نظروں میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی نظر میں بس یہی چیزیں بڑی ہیں کہ بڑے بڑے کاروبار اسٹیبلش کر لیے، بڑی بڑی دنیا بھر میں اپنے جزیرے خرید لیے اور گھر خرید لیے اور عیاشیاں کیں، اور جو ہے سونے کے چمچ میں پیدا ہوئے اور اسی میں ہی کھانا کھایا، اور ایک یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک جو مسلمان ہوتا ہے، ایک جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں سب سے پہلی چیز جو ہے جس کی وہ قدر کرتا ہے، جو اس کو اٹریکٹیو لگتی ہے، جس میں اس کا دل لگتا ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کماتا ہے، وہ بھی کما سکتا ہے، وہ بھی جو پیسہ جمع کر سکتا ہے، وہ بھی خوشحال ہو سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے۔ عام طور پر کفار جو ہے، کہا جاتا ہے نا کہ اچھا دنیا میں مسلمان ہی کیوں غریب ہیں؟ تو دیکھیں، ضروری نہیں کہ مسلمان ہی غریب ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو عبد الرحمن بن عوف تھے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو سونے کے ان کے پاس سے وہ تھی، بڑے بڑی پتھر تھے، بسکٹ تھے یا پتھر تھے، جن کو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا۔ بڑا کاروبار تھا ان کا، حضرت عثمان کے پاس بہت تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے پاس تو چلے اتنا نہیں تھا، ان کے پاس نبیوں کی مثال میں دے رہی تھی، جیسے سلمان علیہ السلام کے پاس بہت تھا، لیکن وہ حلال طریقے سے تھا۔ کفار کے نظر میں جب بہت ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، وہ تو قبضہ گروپ ہے، جہاں مرضی قبضہ کر لیا، جہاں سے مرضی لے لیا، اپنا ہے، پرایا ہے، حرام ہے، حلال ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایک تو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے، اور نمبر 2 یہ اگر رکھتے بھی ہیں تو ان کا حق حلال کا کمایا ہوا ہوتا ہے، جس میں وہ صدقات، زکوٰۃ اور خیرات ڈھیروں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے جو ایک کافر ہے اس کی نظر میں کیا کھبتا ہے، کیا جچتا ہے دنیا کی زندگی، اور ایک ایمان والی کی جو انسان ہے، ایمان والا، اس کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ ایمان پر ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث بھی ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کیونکہ یہاں تو اس کو ریسٹرکشنز ہیں، یہاں بھی نہیں جانا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی حد ہے، وہ بھی حد ہے، اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرنا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی، تو اس کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، جیسے وہ کسی قید میں ہو، اور لیکن اس کو پتہ ہے کہ آخرت اس کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، کیونکہ اس کو تو کوئی قید ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، لمٹس ہیں ہی نہیں، اس نے کوئی پابندی نہیں کرنی، اس نے جو اس کا دل آیا وہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ دنیا جو ہے جنت ہے، اور آخرت میں پھر اس کو جہنم کی قید ملے گی، اللہ معاف کرے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی چیز کا، یعنی ویژن کس کو کہتے ہیں، کہ کسی چیز کا انسان کے دل، حواس یعنی سینسز، آنکھوں، سماعت، سوچوں تک میں کھب جانا، اٹھتے بیٹھتے اسی چیز کا خیال رہنا۔ تو بہرحال ایمان والوں کی بھی ایک کی جو آزمائش ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بیزاری سی ہونے لگتی ہے ان چیزوں، جتنی زیادہ چیزیں اتنی بیزاری ہوتی ہے کہ ان کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ لوگ بینک بیلنس بھرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، جن کی نظر میں دنیا سمائی ہوتی ہے، تو یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست جو ہے، اور پھر اوپر سے یہ کیا کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، کہ ہاں جی یہ تو غریب غربا ہیں، ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس ہے ہی کیا، اور یہ تو جاہل، اور یہ تو یہ، اور یہ تو وہ، تو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اڑا لیں، آج یہ مذاق اڑائیں گے، کل ان کا اڑایا جائے گا۔ 30ویں پارے میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ ایمان والے میں ان کا مذاق اڑائیں گے،
दुनिया में तो वो नहीं उड़ाते, लेकिन वहाँ मौका दिया जाएगा, ये बदला दिया जाएगा। तो ये क्या है कि क़यामत के दिन तो वही कामयाब है जिसके पास तकवा है। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहद व बेहिसाब देता है। वक्ती तौर पर इनके जो है ये जो ग्लैमर है और रौनकें हैं और ख़ूबसूरती है और जवानी है और ताकत है और हुस्न है और नेम है और फेम है और सब कुछ, लेकिन आखिरत जो है तकवा वालों की है। यहाँ ये दुनिया में मजाक उड़ाते हैं अल्लाह की तकसीम पे। अल्लाह के नज़दीक तो ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, तो मजाक उड़ाने की क्या ज़रूरत है। हकीर समझते हैं उनको, तो जो हकीर समझेगा आखिरत में फिर उसको जो है उसको भी जो है उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो बहरहाल बल्कि एक हदीस भी है कि जो शख्स मोमिन मर्द और औरत को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर समझता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन दुनिया के अव्वलीन और आखिरियत वालों के सामने, आखरीन के सामने जलील करेंगे। ये हज़रत अली से वो है। तो यानी इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी कि ईमान वालों का जो है मजाक उड़ाया है। और बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में सारी खैर, सारी भलाई, सारी कामयाबी है। जिसको चाहता है वो बेहद व बेहिसाब देता है।